بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو عزیزو، آج ہر آدمی اور ہر انسان کو اگر ٹٹولا جائے تو ایک عام مرض، ایک عام چیز جو ہے سبوں کے پائے وہ یہ ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا۔ اس میں اچھے لوگ جو دیندار سمجھے جاتے ہیں، حتیٰ کہ حاجی بھی ہیں، بہت نمازی بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ گناہ کو گناہ نہیں سمجھنا ایک بہت بڑا یا ایسی مرض ہے کہ انسان کو جو ہے اللہ سے دور کر دے گا۔ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے اور گناہ کرتے ہوئے گناہ میں بھی لگا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھے کہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی بہت زیادہ اہتمام ہے عبادتوں میں، تلاوت میں، ذکر اذکار میں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ گناہوں میں بھی برابر جو ہے مسلسل جڑے ہوئے ہیں، ذرا بھی اس میں کمی نہیں ہو رہی ہے۔ جس طریقے سے جتنا جو ہے دل و جان سے جو ہے عبادت میں لگتا ہے آدمی، اسی طریقے سے بغیر خوف کے اللہ کی نافرمانی میں، گناہوں میں بھی لگا ہوا ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ پتہ چلا کہ بھائی اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا آدمی۔ بھائی جو ہے عبادت، نماز پڑھ لینے کا نام دینداری نہیں ہے۔ نماز پڑھ لینے ہی کا نام دینداری ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ صف اولیٰ میں ہوتے تھے، نماز 5 وقتہ نمازی صف اولیٰ میں، فجر کی نماز بھی کبھی نہیں چھوٹی، صف اولیٰ میں ہوتے تھے، پھر اللہ نے ان کو منافق کے نام سے پکارا۔ ٹھیک تو نماز ابھی عبادت کوئی ایک نماز نہیں چھوٹتی، صف اولیٰ میں رہتے تھے، لیکن نماز کبھی نہیں چھوڑا تھا، لیکن تھے اندر سے کھوٹے، تھے اندر سے دھوکے باز، دھوکے تھے، لیکن ان کو کیا تھی؟ یہی چیز ہے کہ انسان گناہ بھی کرے، نافرمانی میں بھی رہے، اور پھر خالی عبادت کر لے، کافی سمجھتا ہے۔ آدمی سود لے رہا ہے، اپنے کاروبار میں سود کا کاروبار ہی کر رہا ہے، ہر سال رمضان میں حج بھی، عمرے بھی کر لے رہا ہے، اور عمرے بھی چل جاتا ہے، اب برائی سمجھتا ہی نہیں، اس کو برا سمجھتا ہی نہیں ہے۔ عبادت بھی ہو رہی ہے، ادھر سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے۔ تب عبادت کے ساتھ اللہ کی نافرمانی میں اس لیے لگا ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کو نافرمانی نہیں سمجھ رہا ہے۔ اس کو معمولی سمجھ کر کے اپنی زندگی کے اندر ایسا انہماک ہے، جتنا عبادت کے اندر انہیں محنت کر رہا ہے اتنی ہی زیادہ اس کے اندر بھی لگا ہوا ہے۔ اور دیکھیں گے تو حیران ہوں گے کہ بہت نمازی اور عبادت گوار، ذکر اذکار میں رہنے والے متشر ہے، جب ان کے گھر کے اندر جو ہے خرافات اور اللہ کی نافرمانی اور جھوٹ سب چیزیں عام چلی آ رہی ہیں، بے حیائی سب سے کام ہو رہے ہیں، سارے بے حیائی کے کام بھی ہو رہے ہیں، اللہ کے باغیوں کے طریقے بھی گھر کے اندر ہیں، اور پھر نماز کی بھی پابند نہیں، عبادت بھی کر رہی ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے۔ دوستو عزیزو، اس لیے سب سے پہلے اللہ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ چیز جو ہے کہ گناہوں سے بچ جائے انسان، وہی صحیح سچا دیندار ہے۔ گناہوں سے بچ گیا، کیا اس کو گناہوں سے نفرت ہونے لگے، گناہوں سے نفرت ہونے لگے تو کیا ہوگا کہ بھئی نفرت ہوگی تو گناہ ہو جائے کیونکہ کوئی بھی انسان چاہے کتنا بھی اللہ کا پیارا بندہ ہو، لیکن اس سے گناہ ہوگا، لیکن گناہ کے ساتھ چونکہ اس کو نفرت ہے تو ایک دم جو ہے پریشان ہو جائے گا، اسی لمحے اللہ تعالیٰ کو منانے کی فکر کرے گا، توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ کتنا بھی صاف ستھرا مکان ہو، صاف ستھرا پسند کر رہا ہو، لیکن اس کے اندر اس کا بچہ پیشاب بھی کر دے گا، گندگی بھی پھیلا دے گا، تو اسے کیا کرتا ہے؟ فوراً صفائی کر دیتا ہے۔ کتنا بھی عالیشان کپڑا پہننے والا، بڑا سلیقے سے پہننے والا بھی اس کے اندر داغ و دھبے بھی آ جاتے ہیں، لیکن چونکہ نہیں پسند کرتا ہے، فوراً اس کو پاک کرنے کی فکر کرے گا، فوراً اس کو تبدیل کرے گا، وہ پاک رہنے کی فکر کرے گا۔ اسی طریقے سے اب گناہ سے نفرت ہوگی تو گناہوں سے نفرت کا فائدہ ہوگا کہ بھئی آدمی سے کبھی جو ہے ہو جائے گناہ انجانے میں غفلت سے، تو فوری طور پر توبہ کرے گا۔ شیطان کے دھوکے میں اگر فوراً غلطی ہو گئی تو توبہ کر کے رو کے اللہ کو منانے کی فکر کرے گا، ہے کیا ہو گیا مجھ سے، کیسا کام ہو گیا، کیسی نافرمانی ہو گئی، اور تڑپ اٹھے گا، تڑپ جائے گا کہ بھئی کیسی نافرمانی، کیا کر بیٹھا میں نے، تو یہ چیز ہوگی۔ تو یہی اصل چیز ہے، یہ کہ اصل انسان آج اس سے ہی دور ہو رہا ہے۔ آج سب کچھ ہے، عبادتوں پر لگے ہوئے ہیں۔ آج دیکھیں ہر گھر کے اندر آج زیادہ عبادتوں میں، جتنا پہلے تھے اس سے زیادہ عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ عبادتیں بیکار ہیں، ساتھ گناہوں میں بھی، سارے اللہ کے نافرمانی میں بھی، موبائل میں بھی گھومے ہوئے جو ہے مہو ہیں، اور پھر ساتھ میں نمازوں پہ نمازیں بھی ہو رہی ہیں، عبادت بھی ہو رہی ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے، پھر نمازوں کے ساتھ ساتھ ہے نا یہ بھی ہو رہا ہے،
کہ کیسی کیسی چیزیں تنہائیوں کے اندر کیسی کیسی چیزوں میں دیکھے جا رہے ہیں موبائل کے اندر. خوف نہیں ہے اللہ کا. یہی اصل ہے کہ اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، گناہ کو گناہ سمجھنے لگے کہ گناہ ہے یہ، کیونکہ یہ جو ہے ایک گناہ بھی جو ہے انسان کے لیے جو ہے سم قاتل ہے. سم قاتل اسے کہتے ہیں کہ بھئی زہر میں بھی ایسا زہر جس کا فوری اثر ہو جاتا ہے. ایک گناہ کے بھی ایسا ہے، برسوں کی طاعت محنت مشقت سے جو چیز حاصل ہوتی ہے، گناہ سے فوراً جو ہے سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، فوراً برباد ہو جاتا ہے. اس کی مثال یوں ہے کہ بھائی ایک آدمی ہے، کئی طبیب کے پاس جا کر کے ایک بہترین نسخہ تجویز کیا اور اس نسخے کا جو ہے استعمال کر رہا ہے، جو ہے وہ قیمتی نسخہ جو ہے جواہرات سے اور مشک عنبر سے بنا ہوا کھا رہا ہے، دودھ کے ساتھ استعمال کر رہا ہے، لیکن مہینے میں ایک بار جو ہے وہ زبان غوٹہ لے لیا، پورا سب کچھ برباد ہو جائے گا. اب اتنی محنت ایک مہینے کی ہوئی تھی، ایک ہی دن کی پورا خاک مل جائے گا، پھر لاغر ہو جائے گا، چلنا مشکل ہو جائے گا اس کا. انسان پوری بڑی مدت سے، اور چند گناہ ایسے ہیں کہ اس سے طاعت کا نور نکل جاتا ہے، اور طاعت کا نور جب ایک بار نکل جاتا ہے پھر وہ دوبارہ پیدا ہونے کے لیے بڑی مدت اور مجاہدے کی ضرورت پڑتی ہے. فوراً نہیں پیدا ہوتا کہ بھائی طاعت کا نور نکل گیا، بڑی محنت بڑی مشقت سے مدت تک عبادت کیا. ایسا نہیں آج سے نماز 5 وقت پڑھ لیا، تہجد اٹھ گیا، صبح نور پیدا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے. مدت تک محنت کرتا ہے، مشقت میں اللہ تعالیٰ کی طاعت میں لگتا ہے، تب جا کر کے طاعت کا نور ایسا پیدا ہوتا ہے طاعت کا. لیکن وہ گناہ ایسے چند گناہ ہیں جو اس کو ایک لمحے میں ختم کر دیتے ہیں. پھر وہ ختم ہو گیا، پھر وہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سچی توبہ کر کے پھر رو کر کے پھر طاعت میں سچی توبہ کے ساتھ سچی طاعت کے اندر اخلاص کے ساتھ عبادت کرے گا، پھر مدت لگے گی، پھر وہ دوبارہ پیدا ہونے کے لیے بڑی مدت لگے گی. ایسا نہیں کہ کل پیدا ہو جائے گا، توبہ کرتے پیدا ہو جائے گا، نہیں، وہ چلے گا تو چلے گا، پھر بھی آنے کے لیے مدت لگے گی. آج ہم میں یہی چیز ہو رہی ہے کہ عبادت بھی ہو رہی ہے، ساتھ میں گناہ بھی لگے ہوئے ہیں. گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا انسان. کیسا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی مسئلے پر بیٹھے ہوئے تھے، مسئلے کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا تو کچھ پریشانی محسوس ہوتی، کچھ سمجھ میں آ رہا، فوراً اخلاص کے ساتھ استغفار پڑھتے تھے. فوراً تھوڑی دیر کے بعد اخلاص کے ساتھ سچے دل کے ساتھ استغفار کی کیسے کرتے تھے، تو پھر وہ فوری طور پر مسئلہ یاد آ جاتا تھا کہ کوئی چیز ایسی ہے. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے پہنچ کے کہا کہ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول ہے کہ ایسا کرتے ہیں، تو وہ رونے لگ گئے سن کر کے. فرمایا ہائے ہائے، وہ تو ایسے ہیں جن کے ہاں جو ہے گناہ کا گزر ہی نہیں ہوتا. ان کا حال یہ ہے کہ اللہ ان کو وہ تو فون جو ہے تنبیہ کر دیتا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے. ہم جیسوں کا کیا ہوگا، ہم تو گناہوں میں ہی ڈوبے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ کون بول رہے ہیں کہ ولیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے اولیاء کے سردار وہ فرما رہے ہیں، ان کو اولیاء کا سردار کا لقب ملا. ایسے شخص کو فرما رہے ہیں کہ ہم تو گناہوں میں ڈوبے، ہمارا کیا ہوگا، اللہ ہم کو کیسے، ان کو تو تنبیہ ہو گئی فوراً انہوں نے کر لیا. ہمارا حال کیا ہوگا، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر وقت گناہ کر رہے ہیں، گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہا ہے انسان، اور عبادت لگا ہوا ہے اسی کام میں. عبادت جتنا ہے اتنی ہی جو ہے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے. خالی عبادت کر لیا اور طاعت ہو گئی، گناہوں سے نہیں بچا تو کیا فائدہ ہوگا. آج ہم میں سے ہر آدمی غور کرے کہ کیسے ہم جو ہے معمولی سمجھ رہے ہیں. اب ایک آدمی ہے کہ متشرع ہے، وضع خطا جو ہے شرعی جھبا ٹوپی میں ہے، داڑھی رکھا ہوا ہے، تو وہ چل کر کے کوئی گناہ نہیں کرے گا، اس کا پیر سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، گناہوں کی جگہ پر چل کے نہیں جائے گا، لیکن آنکھ اس کی گناہ کرے گی. کوئی نہیں دیکھے گا، کسی کو کیا پتہ چلے گا. دیکھنے والے کو تو یہ بڑا شرعی جھبا آنکھ داڑھی متشرع بڑے نیک لگے گا. آنکھ سے گناہ ہو رہا ہے، زبان سے گناہ ہو رہا ہے کہ زبان ایسی چل رہی ہے، کچھ کیا پتہ چلتا ہے زبان چلتی ہے. کان سے گناہ ہو رہا ہے، کان سے گناہ ہو، کس کو کیا پتہ چلے گا. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا پتہ کسی کو نہیں چلے گا، زبان، آنکھ اور کان کا. کہ اس سے جو کام ہو رہا ہے اسے پتہ نہیں چلتا. دوسرے لوگ تو نیک ہی نیک سمجھے ہوں گے. یہ ایسے لوگ جو ہے پیر سے چل کر کے گناہ نہیں کرتے، گناہ کی طرف چل کر نہیں جاتا انسان، لیکن ایک گناہ آنکھ سے ہو رہا ہے جس کا احساس ہی نہیں جانتا بھی کوئی، اس کے اوپر پرواہ بھی نہیں. تو یہ گناہ جو ہے انسان کے سارے اعمال کو ایک گناہ بھی ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے جو آدمی زمانے تک محنت کر کے مجاہدہ کر کے جو ہے جنت کو جا سکتا تھا، اس نے ایک گناہ ایسا کبیرہ گناہ ہو گیا اس سے
کہ وہ فوراً جو ہے جنت سے پھر دوزخ کے لیے ہو گیا، جنت سے نیچے اوپر سے نیچے لے کے آنے کے لیے ایک گناہ بھی کافی ہے، اور ایک گناہ بھی کافی ہے، تو پھر انسان کیسے غافل رہ سکتا ہے، کسی طاعت پر کیسے اس کو جو ہے اطمینان ہو سکتا ہے، کب کیا ہو جائے پتہ نہیں ہے۔ انسان کی آنکھوں بہک رہی ہے، انسان آنکھوں پر قابو نہیں کر رہا ہے، آنکھوں سے گناہ ہو رہا ہے، زبان سے گناہ ہو رہا ہے، کان سے گناہ ہو رہا ہے، اس پہ قابو نہیں ہے، تو پھر انسان کے سارے جو محنتیں ہو رہی ہے، تہجد سے لے کر سونے تک کے جو جتنی چیزیں ہو رہی ہے، طاعت کی جو کوشش ہو رہی ہے، سب پر پانی پھر جائے گا، کیونکہ یہ جو ہے زہر قاتل ہے۔ یہ قتل اسی طریقے سے ہے کہ آدمی مغزیات بھی کھائے، سب کچھ کھائے، ادھر سے زہر بھی تھوڑا سا چکھ لے، یہی حال ہوگا، یہی چیز ہے۔ اس کو تو سمجھتا آتا ہے، اس کو تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی زہر کھانے سے تو پورا بیکار ہو جائے گا، ساری دوائیں بیکار ہو جائے گی، لیکن اس میں نہیں سمجھتا ہے کہ میں ساری عبادتیں بس آنکھوں کے، زبان کے، کان کے گناہوں کی وجہ سے سب ضائع ہو جا رہی ہے، پھر میں کچھ نہیں رہے گا، آخر یہ مجرم قرار پاؤں گا اور اللہ کے دربار میں مجرم ہو کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ اس کا احساس نہیں ہے ہم کو۔ احساس ہوتا تو ہر وقت کسی طاقت کی فکر میں ہوتا، ہر وقت خوف خدا میں زندگی گزرتی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے ہر وقت جو ہے بے قرار ہوتا کہ میں سے کوئی ایسے کم ہو جائے جس سے اللہ خوش ہو جائے، اس سے کوئی کام اللہ لے لے جس سے اللہ خوش ہو جائے، مجھے کوئی ایسی نیکی مل جائے جو میرے آخرت کے لیے ذریعہ نجات بن جائے، اسی کی فکر ہوتی، کسی چیز پر تک نہیں ہوتا۔ آج ہم اطمینان سے ہیں، بڑے اطمینان سے ہیں، گویا کہ ہم لوگوں کو جنت کا پروانہ مل چکا ہے، اتنا اطمینان ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ کیوں ہے؟ یہی غفلت ہے، اسی کا نام غفلت ہے دوستو عزیزو۔ ہمارا اندر دل کو دیکھیے، کیا ہم تڑپ رہے ہیں؟ کوئی نیکی کرنے کے لیے ہمارا دل تڑپ رہا ہے، کوئی نیکی کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ہمارا دل اتنا اطمینان کیوں ہے کہ وہ خوف نہیں ہے جو خوف ہونا چاہیے، کہ ایک لمحے کے لیے بڑوں کو جو ہے آخری وقت میں ایسے حال ہو گیا کہ وہ آخر پتہ نہیں کیا ہوگا، کہ آخری وقت میں ایسا حال ہو گیا کہ پھر وہ جو ہے جنت کا جو ہے ان کے لیے حسرت ہو گئی۔ دوستو عزیزو، ایسا ہم میں سے ہر آدمی غور کرے کہ ہمارا اتنا غفلت کی زندگی کیوں ہے، اس کی طرف فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔